یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت ایدیکم واتقوا اللہ ان اللہ خبیر ما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا تیاری کی، اپنے لیے کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سارے اعمال کو جانتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری آیت جو ہے یہ ارشاد فرمائی، اور آج کل دیکھیں ہم نے اپنی کامیابی کا معیار کس کو سمجھ رکھا ہے؟ صرف دنیا کو، دنیا کی چیزوں کو، عمدہ گھر کو، گاڑی کو، نعمت کو، اونچے اونچے منصب کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بھی بتا دیا، اور ہمیں یہ بھی بتا دیا اس آیت کے ذریعے کہ ایمان والو عمل کرتے رہو، کل کی تیاری کرتے رہو، کل کے لیے آگے بھیجتے رہو، کیونکہ دنیا جو ہے وہ دار الاعمال ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ جو بھی ہم دنیا میں کریں گے، جو اعمال کریں گے، اور وہی اسی کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اچھے اعمال، صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارتیں سنائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا فلاں صحابی بھی جنتی، فلاں صحابی بھی جنتی، وہ تو اتنا ڈرتے تھے، وہ تو جب بھی قیامت کا ذکر ہوتا وہ تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کیسے بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اور نہ ہمارے پاس عمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، عملوں سے خالی ہیں، اور پھر بھی دیکھیں ہمیں کوئی فکر نہیں، کوئی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے 3 بھائی ہیں، مال، اولاد اور اعمال۔ پھر آپ نے فرمایا ان میں سے کون سا بہتر ہے؟ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول وہ جو چیز ساتھ جائے گی انسان کے اعمال وہ بہتر ہیں، کیونکہ جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا رشتہ مال سے کرتا ہے، اور اولاد قبر تک چھوڑ آتی ہے، اور جو چیز ساتھ جاتی ہے وہ انسان کے اچھے اعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی قبر کے پاس سے گزرتے تو خوب روتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ جنت اور دوزخ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو آپ ایسے نہیں روتے؟ انہوں نے کہا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان قبر کی منزل میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا تو آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل کے لیے ہمیں آگے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبروں کو روشن فرمائے، اور وہ روشن اور اجالا ہماری قبروں میں اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، اور کسی کے ساتھ جو بھی معاملات کیے ہوں گے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے، کیسے وہ اپنے ساتھ اپنے سامان کو رکھتا ہے کہ کب سواری آ جائے اور کب اسے جانا پڑے، ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ اپنے پاس اعمال کی تیاری رکھو کہ کب موت آ جائے، کب موت کا بلاوا آ جائے اور تمہیں اس دنیا سے جانا پڑے، اور کل تمہیں افسوس نہ ہو کہ آگے کے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ اس لیے جیسے ہی کسی کی موت ہوتی ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہوتا ہے، ہمارے لیے ایک عبرت کا نشان ہوتا ہے کہ دیکھو اس کی موت ہو گئی ہے، تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں نا ایک کتنا پیارا واقعہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرشتہ جو تھا، موت کا فرشتہ، اس سے کہا کہ جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے کوئی قاصد بھیج دینا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن انہوں نے اپنے گھر میں اسرائیل علیہ السلام کو پایا، تو ان سے پوچھا کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ میری موت سے پہلے کوئی قاصد بھیج دینا۔ انہوں نے کہا میں نے تو کتنے ہی قاصد بھیجے،
لیکن انہوں نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ کیا آپ کو خبر نہ ملی کہ آج وہ دنیا سے چلا گیا، آج وہ دنیا سے چلا گیا۔ اس طرح میں بلاوا بھیجتا رہا، یہی میرا قاصد تھا کہ آج وہ گیا ہے تو کل تم نے بھی آنا ہے۔ تو جب بھی کسی کی موت ہو تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے۔ اگر ہم برے اعمال کر رہے ہیں، کوئی غلطیاں کر رہے ہیں، زندگی کے اندر کسی کے ساتھ ظلم کے معاملے کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے کہ کل ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اپنے ساتھ اچھے اعمال لے کے جائیں۔